بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يملك منحته القائلون ولا يحصينا ماءه الآتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم أعفِ صلة صلواتك وسلامك تسليماتك على أفضل التعينات المفاضة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخمس بوجوده وكل شيء نحصيناه في إمام مبين الرسول النبي المكي الخرشي المدني التهامي صاحب لواء الهام ومقام المحمود أبي القاسم محمد وعلى أخيه وابن عمه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسر في الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبتي رحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي حجتك على عبادك وعملائك في بلادك اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أزلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بہت اخیر مشہور ہے آپ سب کی توجہات کا اور خصوصاً آج تاخیر بھی ایک حد تک ہو چکی ہے اور اس مجالس کا سلسلہ کل اور پرسوں 2 دن اور بھی یہاں پر رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ وقت پر انشاءاللہ مجالس کو برپا کریں انشاءاللہ اور بنا تمہید کے یا بنا کوئی تفصیل جو پہلے گزر چکی ہے اس کے بغیر میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع پر جو آج مجھے کہنا ہے اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھوں لیکن بالآخر وہ جو آیتیں میں نے سورہ فرقان کی
21 سے 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو مجرمین ہوں گے، وہ لوگ جو امید لقائے پروردگار نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف پلٹنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کس طریقے کے بہانے بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ملائکہ کیوں نازل نہیں ہوتے، ہم کیوں اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے۔ خالق کائنات ان آیتوں میں فرما رہا ہے کہ واقعاً یہ استکبار کر رہے ہیں، یہ تکبر سے کام لے رہے ہیں، یہ متکبر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا تکبر ان کی نفسوں میں پنہان ہے، اور یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ بڑا عظیم گناہ ہے۔ اور پھر خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اس روز جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے تو ملائکہ ان کے پاس کوئی بشارت لے کر آنے والے نہیں ہیں، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن یہ تعصف کریں گے، یہ خود ریگریٹ کریں گے، اس لیے کہ مجرمین کے لیے یہ ہوگا کہ مجرمین خود شرمندہ ہوں گے کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اس کے بعد خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں گے اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یعنی عمل اسے کہا جاتا ہے جو بےہودہ نہ ہو، اعمال وہ ہوتے ہیں جو ایک انسان اچھا عمل کرے لیکن انتظار یا اس کی توقع اپنے خالق کی طرف پلٹنے کی نہ ہو تو اس کا عمل ضائع کر دیا جائے گا، جو بھی پاداش، جو بھی جزا، جو بھی ریوارڈ اسے دیا جائے گا وہ یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا۔ اور اس کے بعد خالق کائنات اشارہ کر رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو فائدے میں رہیں گے۔ اصحاب الجنہ یومئذ خیر، اصحاب الجنہ وہی ہوں گے جو اس روز خیر پر ہوں گے، اور یہ اپنی آرام گاہوں میں، جس کا ذکر میں نے کل کیا آپ کے سامنے کہ برزخ ہے، یہ مستقر ہوں گے اپنی آرام گاہوں میں۔ تو اصحاب الجنہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ بننا چاہیے جو مشتاق لقائے پروردگار ہے، نہ کہ وہ جو مشتاق دیدار پروردگار نہ ہو۔ لہذا ہم ان مصادیق کی طرف بھی متوجہ ہوں گے کہ وہ کون ہیں جو مشتاق لقائے الہی ہے۔ ایک سلوات دیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں وَلَا تَحْرِمْنِي النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ، مجھے محروم نہ کر تیرے وجہ، تجھے تیرے جلوے سے مجھے محروم نہ کر، میری نظر تیرے جلوے کی طرف۔ ایک جگہ یہ فرما رہے ہیں، دوسری جگہ امیر المومنین فرما رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بنور عزك الابحج فاكون لك عارفا۔ یہ دعا شعبانیہ جو ماہ مبارک شعبان میں ہم پڑھتے ہیں اس کا استخارات ہے۔ میں کوشش کروں گا، چونکہ میری اردو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، مجھے اردو میں انگلش میں ترجمہ کروں، پھر اس کے بعد اردو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ Associate me through the light of your majesty, which is the most cheerful of all, so that I may know you۔ ملحق کر دے مجھے تیرے اس نور سے جو جلالی نور ہے تیرا، اور وہ درخشان اور اس کی جو چمک ہے، اتنا نور ہے کہ مجھے اس سے ملحق کر دے تاکہ میں تیری معرفت حاصل کروں۔ اس کے بعد دوسری جگہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، میری آنکھوں کو اتنا منور کر دے، میرے قلب کی آنکھوں کو اتنا منور کر دے کہ میں اس نور کو دیکھ سکوں، اور وہ جو نوری حجاب ہے وہ ہٹ جائے۔ یعنی ظلمانی حجاب ہوتے ہیں، ظلمتوں کے حجاب ہوتے ہیں، اور پھر نور کے حجاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں وہ نور کے بھی حجاب ہٹ جائیں۔ یہ اشتیاق ہے ان افراد کا جس کو پیغمبر نے ہمیں کہا ہے، جس کی اتباع کرنے کے لیے۔ ایک سلوات کیجیے۔ اب آج
جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہی سورہ فرقان کی 21 سے 25 تک یہ بات ہو رہی تھی. اب 26 سے اسی سورہ میں تسلسل ہے. 26 سے 29 جو ورسز ہیں اس میں، بلکہ 25 سے 29 جو ورسز ہے، وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہاں پر بتا رہا ہے خالق کائنات کہ اس دن، جب وہ دن آ جائے گا تو آسمان اپنے ابر کے ساتھ شق ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اور اس دن ملائکہ جوق در جوق زمین پر نازل ہوں گے. اور پھر کہہ رہا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز کبریائی صرف رحمان کی رہے گی، اس روز غلبہ صرف رحمان کا رہے گا. اور پھر وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت دن ہوگا. پھر کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن، اس روز ظالمین کے لیے، ظالمین اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور تمنا کریں گے کہ ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا، اس سبیل کو، اس دامن کو ہم نے کیوں نہیں تھاما. تو ظالمین کے لیے اس دن صرف تعصف اور تمنا ہے، ریگریٹ ہے. اس دن جو ہے کوئی پاداش یا پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، مجھ پر وائے ہو، یہ ظالمین کہیں گے، مجھ پر وائے ہو، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا. یعنی جو تمام جو بربادی ہونے والی ہے وہ دوستوں کے ذریعے سے ہونے والی ہے. اس لیے دوستی ان سے کی جانی چاہیے جو اس تک لے جائیں، اور اگر دوستی ان سے نہیں ہوگی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں چبائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش کہ میں اس راستے پہ چلتا. اس لیے کہ پیغمبر کے بعد راستے، اسلام تو ایک ہی تھا لیکن راستے متفاوت ہو گئے تھے، اور اگر آپ صحیح راستے پر نہیں رہو گے تو وہاں پر صرف پشیمانی اور وہ ریگریٹ کہ جس کے بعد انسان کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. لیکن اس کے بعد جو آخری آیت میں آج اس عنوان پہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ بتا رہی ہے کہ لَقَدْ أَضَلَّنِي، یہی فرد کہے گا کہ بے شک مجھے گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ تک حق پہنچ چکا تھا، اس کا ذکر مجھ تک پہنچ چکا تھا، مجھ کو گمراہ کر دیا. اور کان الشیطان للانسان خذولا، اور بے شک شیطان انسان کے لیے سب سے بڑا فریب کار ہے. یعنی انسان تک حق پہنچے اور پھر وہ حق کی اتباع نہ کرے تو اس کے لیے صرف تعصب اور ریگریٹ ہے آخرت میں. اور شیطان انسان کے لیے سب سے بڑا گمراہ کرنے والا، فریب دینے والا جو ہے اس دن نظر آئے گا. اور یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کی دوستی، کہ انسان اس دن تعصب کرے گا، اس دن کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے. ایک صلوات کیجئے آپ. اس روز، یعنی ہم جو برزخ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، اب برزخ سے واپسی نہیں ہو سکتی. اب ایک وقت انسان موت کی آغوش میں جب سو جائے گا تو اس کے بعد اس کے عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، الا یہ کہ جو پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں جو چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ ثواب جاریہ اور دوسری چیزیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا پلٹنے کے راستے بند ہو جائیں گے. اور قرآن اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ کیوں ان کا پلٹنا کوئی قیمت نہیں رکھتا، کوئی ارزش نہیں رکھتا. اور قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ان کا کہنا جو ہے صرف اپنے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے ہے، یہ واقعاً جو ہے ریگریٹفل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو فرصت اللہ نے دی تھی، ان کو فرصت اللہ نے عطا کی تھی اور حق ان تک پہنچ چکا تھا.
ان کے پاس استعداد تھی عمل کرنے کی، اور پھر یہ ان افراد میں سے نہیں تھے جو مستضعفین ہیں۔ قرآن مستضعفین کا استثناء کرتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے۔ مستضعفین، جو لوگ یہاں پر مستضعف ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان کے لیے بقا ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ لیکن وہ افراد جو علم رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، جو عمل کرنے کے تمام اسباب اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ انجام نہیں دیں، تو یہ صرف اپنے منہ میں، اپنے دانتوں میں، اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے کہ اے کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلتا۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے پاس اللہ نے وقت ادا نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا وقت نہیں ہے؟ فرصت ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس فرصت ہے۔ کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ابہام پایا جاتا ہے؟ کیا کوئی کنفیوژن ہے دین کے اندر جو ہم عمل کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں، عمل کرنے سے شرماتے ہیں، عمل کرنے سے؟ اگر نماز کا وقت ہو جائے، کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو ہم کہنے کے لیے شرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ البتہ غرب میں ایسا نہیں ہے، خود صاحب خانہ مصلے کو بچھا دیتا ہے، نماز کا وقت ہوتے ہی چاہے کوئی محفل ہو، صاحب خانہ خود گھر میں اپنے مصلے کو بچھا دیتا ہے تاکہ سب لوگ مہمان نماز پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی شے نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد کیا ہم قدرت نہیں رکھتے؟ ہمارے اندر قدرت نہیں پائی جاتی کوئی عمل کرنے کی؟ جب عمل کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے ہم عمل نہیں کرتے، ہزاروں توجیحات کریں گے، یہ کیوں اور وہ کیوں، اور مولویوں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں۔ آپ ہمیشہ سے اگر اسٹیریوٹائپ کرنا چاہیں گے تو ہر چیز میں آپ کو کچھ گندے جو ہے مصادیق ملیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس حق نہیں آیا، آپ کے پاس حجت نہیں آئی۔ یہ سب آنے کے باوجود آپ کے یہ توجیحات بتا رہے ہیں کہ آپ استکبار کے شکار ہیں، آپ تکبر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ایکسکیوزز، جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے، کیوں ملائکہ ہم پر نازل نہیں ہوتے، کیوں یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی جائیے 50 سال اپنی زندگی کی صرف کیجئے دنوں رات کسب علوم اہل بیت کے اندر، اور اس کے بعد ان کی لڑکھڑاتی ہوئی زبانوں سے، لڑکھڑاتے ہوئے قلم جو اتنے احتیاط کے ساتھ الفاظ کو لکھتے ہیں، وہ اتنی ذمہ داری سے آپ تک حق کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور آپ ہنستے ہنستے ایک نارمل کنورسیشن میں اسے رائٹ آف کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے۔ کیا ہمارے پاس امنیت نہیں ہے؟ ہمارے پاس امنیت نہیں ہے، واقعی ہمارے پاس امنیت ہے۔ ہم اپنے دین پر چلنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی موانع نہیں ہے۔ یہی ہمارے ہی پڑوسی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسلام کا نام، اہل بیت کا نام لے تو شاید اس بنا پر اس کی جان چلی جا سکتی ہے۔ کیا یہ امکان ہمارے پاس نہیں؟ امکان موجود ہے۔ کیا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے؟ جی نہیں، اختیار بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہم نے موت کو پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو جب اس بات کا تعصب کریں گے کہ اے کاش کہ اے بارگاہ تو ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم عمل کریں، تو خود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیند خود موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح لے لی جاتی ہے، اور جب جاگتے ہیں تو واپس کر دی جاتی ہے۔ بارہا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ جو منکرین ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ کیوں ان کا پلٹانا جو ہے کوئی ارزش نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ کیا ہم نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھے موت عطا کی تھی، اور ہماری بازگشت، ہمارا پلٹنا اس کی طرف ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ الذی رد علی روحی لاحمدہ واعبدہ؟ کیا ہم اللہ کی ثنا نہیں کرتے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کہ اس اللہ کی حمد جس نے میری روح کو پلٹا دیا،
روحی کس لیے؟ لِأَحْمِدُهُ، تاکہ میں اس کی حمد کر سکوں، وَأَعْبُدُهُ، تاکہ میں اس کی بندگی کر سکوں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم خاسر ہیں، اور پھر ہم بارہا یعنی موت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو مثال ہے کہ ہم موت کو جو نزدیک سے دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کی تشییع جنازہ میں ہم موجود ہوتے ہیں، ان کو قبرستان تک لے جانے میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ اور کیا ہم اس بات کو درک نہیں کرتے جب ہم جنازے کو قبر کی آغوش میں لٹانے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کر رہی ہے؟ ہمیں ہوتا ہے محسوس، ہم اسے درک کر سکتے ہیں۔ میت تو کہہ نہیں رہی ہے لیکن ہم درک کر سکتے ہیں، اے کاش کہ ایک اور موقع مل جاتا، اے کاش کہ ایک اور دن زیادہ مل جاتا، لیکن وہ بھی ہم فرصت اور وہ بھی جو عبرت ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے روایت اذا انت حملت جنازة فكن كأنك المحمول، تم اگر جنازے کو حمل کرو، تم اگر تشییع جنازہ میں کسی کی شریک ہو تو ایسے جاؤ کہ تمہیں حمل کیا جا رہا ہے، یعنی تم کو لے جایا جا رہا ہے، وہ میت نہیں ہے بلکہ تم ہو جو اس میں سوار ہو اور جا رہے ہیں۔ کأنک، اور گویا تم، کأنک سألت عن ربک الرجوع الی الدنیا، اور گویا تم اپنے پروردگار سے سوال کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بار الہ مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے دنیا کی طرف، ففعل، تاکہ میں عمل کر سکوں، مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے۔ اور جب وہ لوٹا دے گا فانظر ماذا تستعنف، تو پھر اپنے آپ کے اندر نگاہ کرو اور ایویلیویٹ کرو کہ تمہاری پرائیورٹیز کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تمہیں زندگی میں۔ اگر آج موت آ جائے تو کون سی اہم اور مہم کے بیچ میں آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک اسپرچول ریجوینیشن ہے تشییع جنازہ۔ تشییع جنازہ کے لیے میں بہت تعجب میں نے کیا تھا، اعتکاف کے احکام جب ہم پڑھ رہے تھے تو اعتکاف میں آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن جو استثناءات ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں، ایک استثناء یہ ہے کہ اگر تشییع جنازہ ہو تو آپ اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کر تشییع جنازہ کر کر واپس آئیں اور آپ کا اعتکاف باقی رہے گا۔ صلوات کیجیے۔ تو اب یہ جو التجا ہے وہ افراد کی جو عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں پلٹنا دنیا میں عمل کرنے کے لیے، کیا ان کی التجا میں کذب پایا جاتا ہے؟ کیا یہ جھوٹے ہیں؟ نہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پردے ہٹ چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پایا جاتا ہے، کیا اللہ میں معاذ اللہ قدرت نہیں ہے کہ انہیں پلٹا دیں؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے، قدرت بھی اللہ میں پائی جاتی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ انسان جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پلٹ کر کیوں نہیں آتا، عالم برزخ سے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو انسان کا ادعا ہے کہ مجھے پلٹا دے، ولو یہ کہ اس کا دعویٰ صدق پر ہے، جب مر چکا ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ چاہتا ہے لیکن ایسے نہیں کرے گا۔ اور چونکہ اس کی روح اب شکنجے میں آ چکی ہے، یہ مجبور ہو چکا ہے، اس کی قدرت اس سے سلب کر لی گئی ہے اور اس کی انا کو کچل دیا گیا ہے اور اس کے غصے اور اس کے غرور کو سرنگو کر دیا گیا ہے، اس بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ جاؤں۔ اس کا جسم بیکار ہو چکا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں پلٹ کر آ جاؤں۔ اس کے پاس وہ قوہ جو قدرتیں اس کے پاس دنیا میں تھی وہ سب اس سے سلب کر لی گئی ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں پلٹ کے آ جاؤں۔
یا پھر وہ توحید کی درخشان انوار کو اپنے اطراف مشاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سے، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں، اس خوف میں، اس حیبت میں، اس جلال کی وجہ سے وہ چاہتا ہے یہاں پر آ جائیں. لیکن اگر وہ آ جائے گا تو یقینی ہے کہ وہ اپنی پرانی حالت پر پلٹ جائے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی جو تشکیل ہے، یہ دنیا کا جو کمپوزیشن ہے، سب سے پہلے سر فہرست جو شے ہے اس کا نام ہے خواہشات نفسانی، ہوائے نفس. یہ دنیا پر ہے ہوائے نفس. جب انسان خبر تک پہنچ جاتا ہے وہاں پر کوئی ہوائے نفس نہیں. جیسے ہی دنیا میں واپس آئے گا ہوائے نفس اس پر غالب آئے گی. یہ جب دنیا میں آئے گا تو غرور اس پر غالب آئے گا. یہ جب دنیا میں آئے گا تو سیلف رائٹیسنس اس پر غالب آئے گا کہ میں صحیح، تمام لوگ سب غلط، میں صحیح. سیلف پریز، میرے سجدے، میری عبادتیں، میرا تقوی، میری عزاداری اور میرا خلوص، میری محبت، لوگ اس کو جو ہے باضابطہ اپنے اس میں بیان کرتے ہیں. اس کی ایگو، دنیا کی کثرت، جو دنیا میں کثرتیں پائی جاتی ہیں، انسان کی توجہ ایک شے سے ہٹتی نہیں دوسری شے پر جاتی ہے، دوسری شے سے ہٹتی نہیں تیسری شے پر جاتی ہے. صرف بچوں میں اور بزرگوں میں فرق یہ ہے کہ بچوں کو کثرتوں میں تعجب تو ہوتا ہے لیکن علاقہ نہیں ہوتا. کانٹیکٹ جو ہے، لفظ ویسا نہیں ہوتا. بچہ ایک کھلونے سے کھیلتا ہے، آپ کھلونا ہٹا دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد اسے وہ کھلونا یاد بھی نہیں رہے گا. لیکن بزرگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے کہ وہ ایک کھلونا ایک مرتبہ آ جائے تو جان چلے جائے لیکن وہ کھلونا ہاتھ سے نہ جائے. اور پھر اس کے بعد یہ جو شوق ہے جمعوری کا، یہ شوق جو جمع کرنے کا، اور خود انسان تکبر کی بنا پر جو ظلم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے دوسروں کے حقوق کو. ایک صلوات دیجیے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو اس کی فعلی حالت تھی، جس حالت میں اس کی روح کو قبض کیا گیا ہے، وہی حالت میں اگر اسے پلٹایا جائے گا تو تمام وہ کام جو پہلے کرتا تھا پھر وہی دہرائے گا. یا اگر آپ اس کو اس کی نظافت کریں، اسے صاف کر دیں اور دنیا میں بھیجیں تو پھر وہ انسان باقی نہیں رہا. یا اس کے دل سے دنیا کی محبت سلب کر لیں تو یہاں پر آپ مصنوعی طور پہ اس کو چینج کر رہے ہیں. چیلنج جو ہے، چیلنج یہ ہے کہ آپ اختیاری طور پر آپ اپنے چوائس کے ساتھ اسے کریں. لیکن یہ انسان مجبور ہے، اسی لیے اس کا بھیجنا، برزخ کے بعد واپس آنا، اتنے شواہد اور اتنی مثالوں کے باوجود اس کا برزخ سے واپس آنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور قرآن اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے. ایک سلوات پیش کر سورہ انعام ورس 28. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اور اگر ہم انہیں واپس بھیجتے ہیں تو یہ پھر اپنی پرانی حالت پر پلٹ جائیں گے جو یہ گناہ انجام دیتے تھے، اور یہ بے شک بے تحقیق جھوٹے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور دوسری جگہ قرآن ایک اور مثال دے رہا ہے کہ کیسے سورہ یونس ورس 22 اور ورس 23 جس میں قرآن بتا رہا ہے کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہی ہیں جو ان افراد کو لے جاتے ہیں زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. یعنی ہماری حرکت، یہ کاروان انسانیت کی حرکت خدا کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کی قدرت کی بنا پر ہو رہی ہے. اس کی توجہ، اس کا لطف اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے پوری کائنات منہدم ہو جائے گی، پوری کائنات نان ایگزسٹنس میں چلی جائے گی. اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ہیں جو انہیں لے جاتے ہیں. اور یہ جب آگے بڑھتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، اپنی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور جب ہوائیں اچھی چلتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور سمندر کی سیر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ہوا کا جھونکا اور ایک موج ایسی آتی ہے جس کے بعد یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب ہماری کشتی غرق ہو جائے گی. تو اس صورت میں
یہ پوری طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مخلصین لہ الدین کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں نجات دلا دے اس آفت سے جس کے ہم شکار ہوئے، اب تو ہمیں شاکرین میں پائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر گزار بندے تیرے ہو جائیں گے۔ دوسری آیت میں، یہ 22ویں آیت ہے سورہ یونس کی، 24ویں آیت میں خالق کائنات فرما رہا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، اور جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر یہ اپنی بغاوت پر دوبارہ پلٹ جاتے ہیں، یہ پھر باغی ہو جاتے ہیں، زمین پر یہ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت، تمہارا تجاوز، یہ تمہارے نفوس کا تجاوز، تمہارے نفسوں میں تجاوز ہے، نہ کہ خدا کی قدرت میں تجاوز۔ یعنی جو ضرر پہنچنے والا ہے، یہ جو نقصان پہنچنے والا ہے، یہ خود انہیں پہنچنے والا ہے، ان کے نفوس کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، خدا کی قدرت بے نیاز ہے، اگر تمام کائنات اس کے مخالف ہو جائے تب بھی اس کے ایک ذرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کی طرف، یعنی تمہارے وجود، تمہارا وجود فقیر ہے اس کے لطف کا، اور اگر اس کا لطف شامل حال نہ ہو تو ایک لمحہ بھی تم نہیں رہ سکتے۔ ایک سوال کیجیے۔ اب جو باقی حصہ ہے یہاں پر میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کی فضیلت ہماری جاگیر نہیں ہے، دشمن بھی مجبور ہے اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم فضیلت بیان کر کے وہاں پر رک جاتے ہیں یا ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، ورنہ دشمن بھی کبھی کوتاہی، کبھی دشمن بھی کنجوشی جیسے ہم کہتے ہیں، بخل سے کام نہیں لیتا۔ دشمن بھی جب فضیلت کی باری آتی ہے اخراج کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے اور ان کے بیچ میں جو سب سے بڑا نقطہ افتراق ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا ڈفرنس ہونا چاہیے، وہ ہمارے عمل کا جلوہ، ہمارے ایکشنز کا مینیفیسٹیشن جو بتائے کہ یہ واقعاً شیعان حیدر کرار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کو کیسے پایا گیا کوفے کے اندر، جب ابن زیاد کا غلام آتا ہے مسجد کوفہ میں ڈھونڈنے کے لیے تو مسلم ابن اوسجہ کو نماز میں پاتا ہے، چہرہ منور ہے عبادتوں کی وجہ سے، اور جا کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی ہو سکتا ہے حسین کا چاہنے والا۔ تو یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں۔ اب میں آپ سے جو روایت، جو تفسیر قرآن، یہ آیہ مباہلہ جس سے آپ سب واقف ہیں الحمدللہ، جو اہل بیت کی ثنا میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے، اسی کے سلسلے میں فخر رازی، اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین فخر رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں آیہ مباہلہ کے ضمن میں، جو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ کاذبین پہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی۔ یہ جو نصارہ کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس سلسلے میں، تو یہاں پر پیغمبر جب یہ ادعا کے ساتھ پہنچے کہ ہمارے بچے، ہم ہمارے بچے لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اور جو ہے ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تو بچوں کا مصداق متفقہ علیہ روایات کی بنا پر حسنین ہے، عورتوں کا جو مصداق پایا جاتا ہے وہ خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور انفسنا و انفسکم، اپنے نفوس کو لاؤ اور
اپنے نفوس کو لائیں، تم اپنے نفسوں. تو یہاں پر نفس کس کو بنایا پیغمبر نے؟ اپنے نفوس کا مصداق صرف ایک ذات ہے، ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. تو خود فخر رازی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت تمام صحابہ اکرام پر امیر المؤمنین سب سے بالا تر ہے. ان کی فضیلت الٹیمیٹ، ان سے بزرگ کوئی نہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمام انبیاء سے بھی امیر المؤمنین فضیلت میں تمام انبیاء سے بزرگتر ہے. اور خود فخر رازی دلیل پیش کرتے ہیں کہ انفسنا اور انفسکم کے مصداق میں جو پیغمبر اپنے بھائی، اپنے داماد، اپنے جانشین اور اپنے سب سے عزیز دوست کو لاتے ہیں وہ ذات امیر المؤمنین ہے. تو یہاں پر انفسنا پیغمبر اور پھر فخر رازی آرگیو کرتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم میں پیغمبر کا نفس تمام انبیاء سے افضل ہے. لہذا جسے پیغمبر اپنا نفس کہے ضروری ہے اس کا تمام انبیاء سے افضل ہونا. ایک پھر فرماتے ہیں ایک اور میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ کیسے امیر المؤمنین افضل ہے تمام انبیاء سے کہہ کر یہ روایت پیش کرتے ہیں. اسی اس میں رویا عن النبی انہو قال من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقواہ وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو، اگر وہ چاہتا ہے آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھیں اور نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھیں اور ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھیں اور موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھیں اور عیسیٰ کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھیں تو اسے چاہیے کہ وہ امیر المؤمنین کی زیارت کریں. اور فخر رازی کہتے ہیں یہاں پر آدم سے علم مختص ہے، موسیٰ سے ہیبت مختص ہے اور ابراہیم سے حلم مختص ہے، لیکن یہ تمام کمالات جس فرد میں جمع ہوتے ہیں وہ نفس پیغمبر ہے علی ابن ابی طالب. تو عزیزو یہاں پر اگر ہم واقعاً امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں تو علم کیا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، تقوی کیا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، حلم کسے کہتے ہیں اس کی معرفت ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں پایا جاتا ہے تو ہم امیر المؤمنین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یہ سب مقدمہ ہیں اور جیسے ہی ہم ان اشیاء کو طے کریں گے تو واقعاً ہم ان کے اس مقام کو کہ جو ہماری ظرفیت ہے جو ہمیں بتائیں گے اس کو ہم پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کا نتیجہ یہ دنیا میں بھی سربلندی ہے، یہ دنیا میں بھی ڈگنیٹی اور آنر ہے اور آخرت میں بھی ڈگنیٹی اور آنر ہے. اسی لیے اگر آپ عالم اسلام میں کسی کو باعزت زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. اور یہی جو اوصاف پیغمبر بار بار نشاندہی جن اوصاف کی کر رہے تھے یہی کھٹک رہا تھا کفر اور نفاق کو جو اسلام کے دامن میں ایک دیمک کی طرح داخل ہو چکا تھا.
امیر المومنین کی خلافت میں اتنی جنگیں اور اتنی پریشانیاں اس وجہ سے تھی کہ امیر المومنین رسول اللہ کے دور کو پلٹانا چاہتے تھے، اور ان ایام میں اسلام ملوکیت سے آلودہ ہو چکا تھا، ملوکیت اس پر حاوی آ چکی تھی، اور وہاں پر یہ مثال دیتا ہوں میں کہ ایک فرد امیر المومنین ایک سیاہ پوست غلام جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اسے 3 دینار دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ 3 دینار لیتا ہے اس کے بعد ایک عرب آتا ہے مدینے کا، وائٹ کلرڈ، ہائی پیڈیگری، بڑی ذات کا، بڑے قبیلے کا اور بڑی آبرومند، اور اسے بھی بیت المال سے 3 دینار دیتے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوتا اور کہتا ہے جو شخص کو آپ نے ابھی 3 دینار دیے ہیں یہ میرا غلام تھا اور میں نے اسے آزاد کیا ہے، آپ اس کا معاملہ اور میرا معاملہ ایک ساتھ کریں گے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کتاب خدا کو، تمام کتاب خدا کو چھان لیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے میں تمہارے اور اس کے بیچ میں انصاف نہ کروں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یعنی اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم لاؤ اور بتاؤ، لیکن کتاب خدا میں نہیں ہے۔ اور امیر المومنین نے کیا کہا تھا کہ میں کتاب خدا اور سیرت پیغمبر وہ بس، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی سیرت موجب تقلید نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عدل تھا امیر المومنین کا، یہ ان کی عدالت تھی جس کی سختی حتیٰ اپنے چاہنے والے تحمل نہیں کر سکتے، اور مثالیں لا تعداد مثالیں بھری پڑی، اور امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد امام حسن کی شہادت واقع ہونے کے بعد یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ ہم اپنی کثافتوں کو اتنا پھیلا چکے ہیں، اتنا کرپٹ کر چکے ہیں سوسائٹی کو کہ اس کے بعد پھر حق اپنا سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اب یہاں پر جب سید الشہداء آتے ہیں میدان میں، تو یہ سید الشہداء کا میدان میں آنا ہر وہ فرد جس کی کرسی اور جس کا مقام تھا اور جو ظالم تھا اس کے لیے تھریٹ بن چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر رسول کا نواسہ آ جائے گا، خلیفہ بن جائے گا، تو پھر رسول کا دور واپس آ جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ دور واپس آئے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ مسلمان رہے، لیکن رسم و رواج جاہلیت کی باقی رہے۔ ہم چاہتے ہیں رسم و رواج اسی جاہلیت پر باقی رہے، لیکن ظاہر و مسلمان رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری فکر بھی ویسے ہی ہو جائے۔ تو امام کا کربلا میں آنا یہ سب ہر ایک کے لیے گراں گزر رہا تھا۔ ایک طرف بنی امیہ کے لیے گراں گزر رہا تھا، تو دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر کے لیے بھی گراں گزر رہا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جب مدینے سے آتے ہیں مکے میں، تو یہ جلد ہی شارٹ کٹ اور بہت سپیڈ سے پہنچ جاتے ہیں مکے میں، اور چونکہ یہ بالآخر ایک صحابی کے بیٹے تھے تو مسلمان ان کے اطراف ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سید الشہداء مکے میں آتے ہیں تو پھر تمام مسلمان سید الشہداء کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں اور اپنی بیعت اور اپنی اطاعت اور اپنی لائلٹی پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کو بھی گراں گزر رہا تھا، یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں زیادہ رہیں، اور ادھر سے بنی امیہ کو بھی گراں گزر رہا تھا، اور یہ کنفرنٹیشن، یہ پاور سٹرگل تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پاور سٹرگل کا کلمینیشن ہوا ہے، اور ہم تو صرف کربلا پر آ کر رک جاتے ہیں، لیکن جو میساکرز اور جو ظلم سے اسلام دوچار ہوا، خانہ کعبہ کو جلا دیا گیا، مدینے کی گلیوں میں نہیں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، قتل عام ہوا مدینے میں،
جب عبداللہ ابن زبیر کی فورسز ٹیک اوور کیے ہیں تو بنی امیہ ان پر حملہ کرتی ہیں اور یہ اسٹرگل ہمیشہ چلتا رہا. تو عزیزوں یہ حق پر پائیدار رہنا، حق پر باقی رہنا، اہل بیت کی یہ جو صفت تھی یہ ایسے جیسے کہ لوہے کی دیوار ہوتی ہے ویسے حق پر باقی رہنا، یہی منافقین کو کھٹک رہا تھا اور یہی حسین کا کربلا میں آنا بتا رہا تھا کہ یہ پھر دایا پلٹ جائے گی، اتنے سالوں کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی، وہ جو ارمان تھا بنی امیہ کا وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حسین ایک کنبے کے ساتھ، ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان کے عزم میں، ان کی ہمت میں، ان کے ارادے میں ذرہ برابر کا کوئی فرق نہیں. اسی لیے حسین کو کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. عزت نفس اگر انسان کے اندر نہیں پایا جاتا تو ویسی ذلت کے ساتھ زندگی جینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور اسی کے ساتھ حسین ہوتے ہیں. اور حسین کا ساتھ دینے والوں کی اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ جیسا صحابی جو اتنا ضعیف ہے کہ تلوار کے قبضے کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، وہ بھی لبیک یا حسین کہہ کر آ گیا ہے آگے، اور دوسری طرف 6 مہینے کا بچہ بھی آ گیا لبیک یا حسین کہہ کر. تو یہ حسین کی جو صدا ہے یہ زندگی عزت کی زندگی گزارنے کی ہے. اور اگر ہم واقعاً حسین کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے. آج شہزادی کو پرسا دینا ہے عزیزوں، ایک ماں کو پرسا دینا ہے جو مدینے سے 28 رجب کو نکلی تھی اس کنبے کے ساتھ، جو غربت کی طرف جا رہا تھا، جو ہلاکت کی طرف جا رہا تھا، جسے کربلا میں شہید ہونا تھا. اسی وجہ سے جب ماں کی قبر پر آتے ہیں حسین اور رخصت ہونا چاہتے ہیں تو ایسے گریا کرتے ہیں جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی جدائی پر گریا کرتا ہے. اور اماں اب نانا کی مجاوری کا شرف حسین کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. اماں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اماں یہ کہہ کر حسین مدینے سے نکلتے ہیں. مکے سے بھی حسین کو حج کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، حج کو ترک کرنا پڑتا ہے حسین کو، اور وہاں سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں. لیکن جب کربلا تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کا قلب مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سا مقام ہے. تو کہا جاتا ہے مولا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی اور نام ہوگا، بتاؤ کون سا نام ہے، کوئی اور نام ہے. تو کوئی کہتا ہے یہ شد الفرات ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی اور نام ہوگا، بتاؤ. تو پھر کوئی کہتا ہے مولا اسے کربلا کہتے ہیں. تو اب یہاں پر حسین کہتے ہیں اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں پناہ چاہتا ہوں اس کرب سے بھی اور بلا سے بھی جو یہاں پر میرے کنبے کو گھیرنے والی ہے. اور یہ کہہ کر حسین حکم دیتے ہیں کہ اپنے کنبے کو یہاں پر اتارو، اور پھر سب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری آرام گاہ آ گئی، اب ہمارا خون یہیں پر بہے گا، ہماری خبریں یہیں پر بنے گی، اب یہاں پر ہمارے بچے یتیم ہوں گے. یہ سب ہو چکا عزیزو. کربلا میں پہلی محرم جا چکی، دوسری محرم 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، عاشور کا دن آ گیا. حسین
کے پاس شہادت پر شہادت ہوتی چلی جا رہی ہے، یک کے بعد دیگر اپنے چاہنے والے چلے جاتے ہیں اور حسین کو جانا پڑتا ہے ان کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس کے بعد اپنے اقربا کی باری آتی ہے، اپنے اقربا کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اون محمد کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ لاشا بھی حسین اٹھا لیتے ہیں کہ جس کے بعد حسین اپنی کمر کو تھام لیتے ہیں۔ عباس تمہارے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ اب حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر سید سجاد کے خیمے میں حسین آتے ہیں، سید سجاد کو بیدار کرتے ہیں۔ غش سے جب سید سجاد بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کا وہ عالم ہے کہ چہرہ سرخ ہو چکا ہے، علی اکبر کا خون حسین کے چہرے پر ملا ہوا ہے۔ بابا یہ کیا عالم ہے، چچا کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے، اون محمد کہاں گئے؟ حسین فرماتے ہیں بیٹا سب مردوں میں شہید ہو چکے ہیں، اب مصلحت الہی یہی ہے کہ تم زندہ رہو، اور پھر جو تمام امانتیں ہیں امامت کی حسین دے دیتے ہیں۔ سید سجاد کو اب رخصت ہونا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو وہ وقت کیسی غربت کا وقت ہے، کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی غمخوار نہیں۔ اس وقت حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سید سجاد جب مدینہ لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اس غریب کو یاد کرنا جو کربلا میں آنا چاہتا تھا قیام کی طرف۔ میں نے انہیں بہت یاد کیا جب میں ایک ننھا سا لاشا لے کر قیام کی طرف آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد حسین باہر آتے ہیں، ایک مرتبہ سوار ہونا چاہتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ماں جائی زینب آ جاتی ہے، میرے ماں جائے آج زینب تمہیں سوار کرے گی۔ حسین سوار ہوتے ہیں، عزیزو حسین سوار ہوتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں کہ یہ آخری سواری ذوالجناح سے لیں، لیکن ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا ہے۔ ذوالجناح کو کہتے ہیں ذوالجناح یہ آخری حرکت ہے، یہ آخری حکم ہے جو تیرا آقا تجھے دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اشارہ کرتا ہے گویا سکینہ بی بی ذوالجناح کے پاؤں کو تھامی ہوئی ذوالجناح کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ حسین سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، یتیمی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، کیونکہ سکینہ نے مسلم کی یتیمہ کو دیکھا تھا کس طریقے سے حسین نے شفقت سے سکینہ کی بہن کو کس طریقے سے گوشوارے پہنائے تھے۔ اب یہاں پر سکینہ کو یتیمی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے حسین مقتل کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے شیروں کو صدا دیتے ہیں، اے میرے شیروں تم کہاں پر مقتل کی خاک پر سو رہے ہو، دیکھو حسین کو دیکھو۔ وہ وقت بھی آتا ہے، اتمام حجت ہوتی ہے، حسین جہاد پر نکلتے ہیں اور ایسا جہاد کرتے ہیں علی مرتضی کا جہاد دشمنوں کو یاد آ جاتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھاگنے لگتا ہے، بھاگتے بھاگتے دشمن دہائی دینے لگتا ہے، اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ جنگ کو روک دو، تمہیں عباس کا واسطہ جنگ کو روک دو۔ حسین نے آستین کو الیٹ دی تھی اور حسین کہتے ہیں اب تمہیں یاد آ رہی ہے میرے علی اکبر کی، اب تمہیں یاد آ رہی ہے میرے عباس کی، اے عباس آؤ دیکھو ایک پیاسے کی جنگ دیکھو۔ وہ وقت بھی آتا ہے، طفلی کا وعدہ یاد آ جاتا ہے، حسین ایک مرتبہ ٹھہرتے ہیں لیکن دشمن کو فرصت مل جاتی ہے، دشمن آنے کے لیے
نزدیک آنے کی جرت نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ کربلا کا تیر حسین کے سینے پر لگتا ہے، ایک تیر آتا ہے حسین کی پیشانی پر لگتا ہے، حسین گھوڑے پر جھومنے لگتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں امام زمانہ کی کہ جب حسین کا لاشا، حسین جب زمین پر آئے تو زمین پر نہ حسین کا لاشا تھا نہ گھوڑے پر تھا، بلکہ تیروں کی بارش اور تیروں کا بستر تھا۔ ذوالجناح جاتا ہے، روایت کہتی ہے ذوالجناح خود 40 افراد کو جہنم بھیجتا ہے، لیکن پھر ذوالجناح قیام کی طرف آتا ہے اور بیویوں کے پاس آتا ہے۔ زینب سمجھ جاتی ہے کہ میرا ماجایا مقتل میں ہے۔ ایک مرتبہ زینب مقتل کی طرف آتی ہے اور زینب کو آتے ہوئے دیکھ کر حسین پھر اپنی بہن کو کہتے ہیں بہنا واپس چلی جاؤ، حسین ابھی زندہ ہے۔ زینب تو جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹائیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں میرے بابا کی شہادت واقع ہو گئی ہے، وہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ ہماری خلیل عزاداری کو قبول فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم سید الشہداء کے، جملہ مومنین و مومنات کے حاجات کو بھرنا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما، تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں، ہم سب کو ان کے ناظروں میں شمار فرما۔ آج کی مجلس مرحوم سید علی عباس موسوی اس بات کی تاکید ہمیشہ مجھے کیا کرتے تھے کہ مرحوم عنایت چند کا ذکر کریں، چونکہ ان سے منسوب ہے آج کی مجلس جو خود مرحوم سید علی عباس موسوی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کے عقیدے اور ان کی محبت اہل بیت سے جو تھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ کس طریقے سے انہوں نے کہا تھا خود مرحوم موسوی صاحب کو کہ میں جاؤں گا اور میں دفن ہوں گا کربلا میں، اور انہیں وہ سعادت نصیب ہوئی۔ ہماری دعا ہے آج خصوصاً یہ مولا کے چاہنے والے کی برسی بھی ہے، تو اس سے کہ ہمیں مولا کم از کم زیارت نصیب کرے تاکہ ہم آپ کی زیارت کر سکیں، اور اگر ہم میں دفن ہونے کی اگر سعادت مل سکتی ہے تو واقعاً اس سے نور علی نور۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم عنایت چند کی روح کے لیے ارسال کیجیے اور سید علی عباس